فتح پور سیکری میں ہی قیام کے دوران ایک روز عادل خان خیموں کے شہر کے نواح میں چوگان کھیلنے کے بعد لوٹ رہا تھا کہ ایک لشکری اس کے قریب آیا اور اسے اطلاع دی کہ اسے اکبر نے طلب کیا ہے۔ چنانچہ آنے والے اس شخص کی معیت میں عادل خان اکبر کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ اکبر اس وقت تعمیرات کے سامان کا جائزہ لے رہا تھا۔ قریب جا کر عادل خان اترا۔ اسے آتا دیکھ کر اکبر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جب عادل خان اس کے قریب آ کر رکا تب اکبر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عادل خان، فی الحال ہمارے سامنے کوئی مہم نہیں ہے اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہاں ایک نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تعمیرات کا سامان بھی جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جب تک کوئی مہم نہیں اٹھتی اس وقت تک میں تم سے 2 کام لوں۔ اکبر رکا، کچھ سوچا، دوبارہ وہ عادل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں سے اپنے لشکر کے کچھ دستے لے کر آگرہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے میرے دربار کا سارا سامان لے کر فتح پور پہنچ جاؤ، اس لیے کہ میں اب آگرہ کی بجائے فتح پور سیکری ہی کو اپنا مرکز حکومت بنانا چاہتا ہوں۔ دوسرا کام گو تمہاری ذات سے متعلق ہے، لیکن چونکہ میں تمہیں اپنی ذات کے ساتھ وابستہ کر چکا ہوں لہٰذا وہ کام بھی میں اپنی ذمہ داری خیال کرتا ہوں۔ جب تم لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آگرہ جاؤ تو وہاں کچھ دن قیام کرنا۔ یہاں سے آگرہ کی طرف تمہاری روانگی سے پہلے میں اپنا ایک قاصد رتن کماری کے ماموں سامل داس کی طرف روانہ کر دوں گا اور اسے یہ پیغام دوں گا کہ عادل خان آگرہ پہنچ رہا ہے، لہٰذا جو ہی وہ آگرہ پہنچے رتن اور کملا دونوں کو اس سے بیاہ دیا جائے۔ چنانچہ شادی کے بعد چند روز تم وہاں قیام کرنا، اس کے بعد یہاں پہنچ جانا۔ اب بولو تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ اکبر کے ان دونوں احکامات کے جواب میں عادل خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے راجہ مان سنگھ وہاں آ گیا۔ راجہ مان سنگھ نے اکبر کو تعظیم دی، پھر اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مہابلی، اس وقت 2 مختلف سمتوں سے آنے والے قاصد آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ ایک قاصد نگر کوٹ کی طرف سے آیا ہے، وہ ایک طرف سے ہمارا مخبر ہے۔ دوسرا قاصد جنوبی ہندوستان کی طرف سے آیا ہے اور اسے وہاں کے ایک معتمد اور سرکردہ شخص اعتماد خان نے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے۔ راجہ مان سنگھ کے ان الفاظ پر اکبر گہری سوچوں میں کھو گیا تھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے جس کام کے لیے میں عادل خان کو آگرہ بھیجنا چاہتا ہوں اس میں روڑے اٹکانے والی کوئی مہم نکل آئی ہے۔ بہرحال نگر کوٹ سے آنے والے اپنے مخبر کو بھی لے آؤ اور جنوبی ہندوستان سے اعتماد خان کے بھیجے ہوئے قاصد کو بھی میرے سامنے پیش کرو۔ راجہ مان سنگھ وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 اشخاص کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ سب سے پہلے اکبر نے اپنے مخبر کی طرف توجہ کی اور اسے مخاطب کر کے پوچھا، پہلے تم کہو کیا خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر اکبر کا وہ طلایا گر اور پرچہ نویس اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ معظم، نگر کوٹ کا حکمران جو پہلے کبھی راجکمار تھا اور اب راجہ ہے، نام جس کا ہدایت چند ہے، اس نے آپ کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا ہے۔ اگر بر وقت اس کی سرکوبی نہ کی گئی تو وہ اپنے پرپرزے پھیلاتے ہوئے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بغاوت اور سرکشی کی صورتحال پیدا کر دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب رکا تب اکبر تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے مخبر کو ایک جگہ کھڑا ہونے کو کہا اور پھر ہاتھ ہی کے اشارے سے اس نے جنوبی ہندوستان سے آنے والے قاصد کو اپنے قریب آنے کا حکم دیا۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کہو تم جنوبی ہند کے اعتماد خان کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ شہنشاہ معظم، جنوبی ہند خصوصیت کے ساتھ گجرات کے حالات انتہا درجے کے ابتر ہیں۔ آپ جانتے ہیں مغل امراء اور مغل شہزادے جنہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی تھی وہ کبھی مالوا پر قابض ہوتے رہے ہیں اور کبھی دریائے نرمدا کو پار کر کے اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس وقت ان باغی امراء نے گجرات کو اپنا مرکز بنا لیا ہے اور وہ وہاں طاقت اور قوت پکڑ رہے ہیں۔ اگر بر وقت ان پر ضرب لگا کر ان کی سرکوبی نہ کی گئی تو یاد رکھیے گا جنوبی ہند کے اندر وہ ایسی مضبوط مستحکم حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو آنے والے دور میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اس وقت جنوبی ہند میں اعتماد خان ایسا سالار اور سرکردہ شخص ہے جو باغی مغل امراء کا سخت مخالف ہے۔ اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ پر یہ انکشاف کروں کہ باغی مغل امراء کا بر وقت سد باب کرنا چاہیے، ورنہ وہ اس قدر دست دراز ہو جائیں گے کہ ہماری گرفت سے نکلتے دکھائی دیں گے۔ باغی امراء سے متعلق سن کر اکبر کسی قدر فکر مند اور پریشان ہوا تھا۔ جس وقت اکبر نے اپنے لشکر کے ساتھ فتح پور سیکری میں قیام کیا ہوا تھا اس وقت گجرات کے حالات واقعی نازک تھے۔ وہاں کے خود غرض امراء آپس میں نبرد آزما رہتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشاں تھے۔ گجرات کا حکمران مظفر سوئم گجرات کا برائے نام حاکم تھا۔ وہ بالکل بے اختیار تھا
اور مختلف گروہوں کا اعلی کار بنا ہوا تھا۔ گجرات میں باغی مغل امراء کے پہنچ جانے کے بعد وہاں ایک طرح سے خانہ جنگی کی کیفیت طاری تھی۔ چنانچہ اس خانہ جنگی میں مصروف ایک فریق نے، جس کا سرغنہ اعتماد خان تھا، اکبر کو گجرات پر حملہ آور ہو کر وہاں کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی ترغیب دی۔ اس وقت گجرات کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ ان دنوں مکہ کو جانے کے لیے یہی ایک راستہ رہ جاتا تھا، لہٰذا بر صغیر کے مسلمان بھی چاہتے تھے کہ وہاں مستحکم حکومت قائم ہو تاکہ سمندر کے ذریعے حج کو جانے والے حاجی محفوظ انداز میں سمندر تک سفر کر سکیں۔ اس کے علاوہ گجرات کی ان خانہ جنگیوں سے غیر ملکیوں کو بھی ساحلوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب ہو رہی تھی، اور اسی خانہ جنگی اور غیر مستحکم حکومت کے باعث خصوصیت کے ساتھ پرتگالیوں کو ان ساحلوں کی بندرگاہوں سے چلنے والے حاجیوں کے جہازوں پر حملہ آور ہونے کی جرت بھی ہو گئی تھی۔ گجرات کے اعتماد خان کی طرف سے آنے والا قاصد جب خاموش ہوا، تب اکبر کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر راجہ مان سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مان سنگھ، تمہاری آمد سے پہلے میں عادل خان سے گفتگو کر رہا تھا اور اسے 2 امور کے سلسلے میں آگرہ کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن میں اب عادل خان کی روانگی کو موقوف کرتا ہوں۔ عادل خان، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس وقت ہمارے سامنے کوئی مہم نہیں ہے، لہٰذا تمہیں آگرہ کی طرف روانہ کروں، لیکن تم دیکھو تمہارے ساتھ گفتگو کے دوران ہی ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ 2 مہمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، لہٰذا میں آگرہ کی طرف تمہاری روانگی کو فی الحال التوا میں ڈالتا ہوں۔ شہنشاہ معظم، آگرہ کی طرف جانے کے لیے میں نے آپ سے استدعا نہیں کی تھی، بلکہ 2 امور کے سلسلے میں آپ کا یہ حکم تھا۔ بڑی عاجزی اور انکساری سے عادل خان نے اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، جس وقت آپ نے مجھے یہ حکم دیا تھا اس وقت ہمارے سامنے کوئی مہم نہیں تھی، اب چونکہ ایک دم ایک چھوڑو 2 مہمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ مجھے آگرہ نہ جانے کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے تو آپ کے حکم کا اتباع کرنا ہے۔ حکم دیں گے تو آگرہ روانہ ہو جاؤں گا، اور حکم دیں گے کہ فلاں شخص پر ضرب لگانی ہے تو آپ کے حکم کے مطابق اس پر ٹوٹ پڑوں گا۔ عادل خان کے یہ الفاظ سن کر اکبر مسکرا دیا، کچھ دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر راجہ مان سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مان سنگھ، ایک تیز رفتار قاصد پنجاب کے ہمارے حاکم حسین قلی خان کی طرف روانہ کرو، اس قاصد کے ساتھ یہاں سے بیربل بھی روانہ ہو۔ حسین قلی خان کے نام میرا یہ پیغام بھیجواؤ کہ جو ہی میرا قاصد اور بیربل اس کے پاس پہنچے، وہ فوراً ایک لشکر لے کر نگر کوٹ کے راجہ بدائے چند کے خلاف حرکت میں آئے، اس پر حملہ آور ہو، اس کی بغاوت، اس کی سرکشی کا خاتمہ کرے، اور نگر کوٹ کو فتح کرنے کے بعد راجہ بیربل کو وہاں کا حاکم مقرر کر دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اکبر رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، مان سنگھ، اپنے لشکر میں سے چند دستے یہیں قیام کریں گے اور شہر کی تعمیرات کا کام اسی طرح جاری رہے گا، جبکہ باقی لشکر کو چوکس کر دو اور اسے تیار رہنے کا حکم دو، اس لیے کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ گجرات کا رخ کریں گے۔ چنانچہ اکبر کے یہ دونوں احکامات سن کر راجہ مان سنگھ وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نے راجہ بیربل کے ساتھ ایک قاصد پنجاب کے حاکم حسین قلی خان کی طرف لاہور روانہ کر دیا تھا۔ دراصل نگر کوٹ کا راجہ پہلے ایک شخص جے چند ہوا کرتا تھا۔ ایک موقع پر اس نے اکبر کے دربار میں حاضری کے دوران چند گستاخانہ الفاظ اکبر کی شان میں ادا کیے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ راجہ جے چند کے وہ ناسیبہ الفاظ سن کر اکبر نے جے چند کو گرفتار کر لیا تھا۔ چنانچہ راجہ جے چند کے بیٹے بدائے چند کو جب اپنے باپ کے گرفتار کیے جانے کی اطلاع ملی تو اسے یہ شبہ گزرا کہ شاید اکبر نے اس کے باپ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا ہے، چنانچہ اس نے نگر کوٹ میں بغاوت کھڑی کر دی تھی۔ ان حالات میں اکبر نے اپنے لشکر کے ساتھ فتح پور سے کوچ کیا، گجرات کا رخ کیا۔ دوسری طرف پنجاب کے حاکم نے نگر کوٹ یعنی کانگڑا کی بغاوت اور سرکشی کو فرو کر دیا تھا۔ گجرات کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اکبر کو اس کے مخبروں نے یہ بھی اطلاع دی کہ گجرات میں جو متحارب قوتیں تھیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھیں۔ ایک قوت کی سربراہی شیر خان فولادی کر رہا تھا جو اکبر کا مخالف تھا، اور دوسرے گروہ کی کمانداری اعتماد خان کے ہاتھ میں تھی جو اکبر سے وفاداری رکھتا تھا۔ اکبر کو یہ بھی اطلاع ملی کہ شیر خان فولادی نے گجرات کے برائے نام حاکم مظفر سوم کو گرفتار کرنے کے بعد اکبر کے حامی اعتماد خان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ ان حالات میں اکبر نے راجہ مان سنگھ کو ایک لشکر دے کر مقدمۃ الجیش پر اپنے آگے آگے روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اکبر کے وہاں پہنچنے تک مان سنگھ شیر خان پر حملہ آور ہو تاکہ وہ اعتماد خان کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ راجہ مان سنگھ اکبر کے آگے آگے بڑھا۔ اس وقت شیر خان فولادی کے لڑکے مختلف علاقوں میں ترک تاز اور لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔
مان سنگھ کو اپنے لشکر کے ساتھ آتا دیکھ کر شیر خان فولادی کے لڑکے تو جوناگڑھ کی طرف بھاگ گئے۔ مان سنگھ نہ انہیں گرفتار کر سکا اور نہ ہی شیر خان فولادی کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہوا۔ شیر خان فولادی بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، لہٰذا راجہ مان سنگھ اس کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا، اور شیر خان فولادی کو خبر پہنچی کہ راجہ مان سنگھ کے پیچھے پیچھے اکبر خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں کا رخ کر رہا ہے۔ تب وہ پریشان ہوا کہ اس کی اس پریشانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گجرات کا حاکم مظفر سوم اس کی قید سے بھاگ نکلا۔ ساتھ ہی اکبر کی آمد کا سن کر شیر خان فولادی نے اعتماد خان کا محاصرہ بھی ترک کر دیا اور اپنی جان بچانے کی فکر میں لگ گیا۔ منزل پر منزل مارتے ہوئے اکبر اپنے لشکر کے ساتھ پتن کے مقام پر پہنچا۔ یہیں پر اعتماد خان کے علاوہ گجرات کا سابق حاکم مظفر بھی اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مظفر اور اعتماد خان دونوں نے احمد آباد شہر کی چابیاں اکبر کے حوالے کی۔ اس موقع پر اکبر نے بڑی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے گجرات کے کچھ علاقے جو دریائے ماہی تک تھے وہاں کا حاکم تو اپنے سالار خان اعظم کو مقرر کیا اور باقی علاقوں پر اعتماد خان کو حاکم مقرر کر دیا۔ اعتماد خان کو ان علاقوں کا حاکم اکبر نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ان علاقوں پر اس وقت باغی مغل امراء کا بڑا زور تھا اور اعتماد خان باغی مغل امراء کا سخت مخالف تھا۔ چنانچہ یہ کام نمٹانے کے بعد 20 نومبر 1572 کو اکبر اپنے لشکر کے ساتھ احمد آباد پہنچا، جہاں اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ احمد آباد اس وقت ہندوستان کے امیر ترین اور وسیع ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی تجارتی اہمیت بھی بہت زیادہ تھی۔ ایران اور یورپ کے تاجروں کے لیے احمد آباد مرکزی حیثیت کا حامل تھا۔ احمد آباد پہنچنے کے بعد اکبر نے محسوس کیا کہ باغی مغل امراء اور شہزادے کسی حاکم یا عادل کے قابو میں نہیں آئیں گے، لہذا اسے خود ہی ان کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی۔ چنانچہ اکبر 8 دسمبر 1572 کو احمد آباد سے روانہ ہو کر 12 دسمبر کو کنبے کے مقام پر پہنچا، جہاں اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ترکی، شام، پرتگال اور دیگر ممالک کے تاجروں کو دیکھا، ان سے گفتگو کی اور ساتھ ہی زندگی میں پہلی بار وہ ساحل سمندر پر پہنچا اور زندگی میں پہلی بار ہی اس نے سمندر کا نظارہ کیا۔ ایک ہفتہ وہاں قیام کرنے کے بعد اکبر 22 دسمبر کو بروڈا پہنچا۔ ان دنوں باغی مغل امراء اور سرکردہ مغل سرداروں نے جنوبی گجرات کے خوشحال اضلاع پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ ان میں ابراہیم حسین، مرزا محمد حسین اور شاہ مرزا بالترتیب بروڈا، سورت اور چمپانیر پر قابض تھے۔ بڑودا میں قیام کے دوران اکبر نے سب سے پہلے اپنے ایک سالار سید محمد خان کی کمان میں ایک لشکر سورت پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دوسرا لشکر اس نے اپنے ایک اور سالار شہباز خان کی قیادت میں چمپانیر کی طرف روانہ کیا۔ اکبر نے چونکہ بڑودا کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، لہٰذا بڑودا پر ضرب لگانے کے لیے ایک لشکر عادل خان کی سرکردگی میں دیتے ہوئے اسے مرزا ابراہیم حسین پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ بڑودا میں مقیم مرزا ابراہیم کو جب خبر ہوئی کہ اکبر بروڈا کے نواح میں پہنچ گیا ہے اور وہاں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا ہے اور یہ کہ اپنے سالار عادل خان کو اس پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا ہے، تب ابراہیم حسین شہر سے نکلا، عادل خان سے ٹکرایا اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں عادل خان نے ابراہیم حسین کو بدترین شکست دی۔ چنانچہ مرزا حسین بڑودا شہر واپس جانے کی بجائے دوسری سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ عادل خان چونکہ ان علاقوں سے واقف نہیں تھا، لہٰذا بڑے محتاط انداز میں وہ مرزا ابراہیم حسین کے پیچھے لگ گیا۔ دوسری طرف مغل مخبروں نے اکبر کو یہ اطلاع کر دی کہ مرزا ابراہیم حسین بڑودا سے بھاگ نکلا ہے۔ اکبر کو یہ اطلاع بھی دی گئی کہ ابراہیم اپنے لشکر کو لے کر اور عادل خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد واپس بڑودا نہیں گیا، بلکہ گجرات کے کسی اور محفوظ مقام کی طرف نکل گیا ہے۔ چنانچہ اکبر نے اپنے لشکر کا پڑاؤ تو بڑودا کے نواح میں ہی رہنے دیا، چند دستے اپنے ساتھ لیے اور خود بھی ابراہیم مرزا کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ اکبر تقریباً نصف شب اور آئندہ پورا دن سفر کرنے کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب ایک دریا کے کنارے جا پہنچا۔ دوسری طرف دوسرے راستوں سے ہوتا ہوا عادل خان بھی مرزا حسین کے تعاقب میں تھا۔ جس وقت اکبر دریا کے کنارے پہنچا، اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ دریا کے دوسرے کنارے سرنال کے مقام پر اس وقت مرزا ابراہیم پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ اس وقت دریا میں چونکہ کافی پانی تھا، لہٰذا اکبر کے کچھ چھوٹے سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ فی الحال اس مہم کو ملتوی کر دینا چاہیے
لیکن اکبر نے ان کا کہا ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت مرزا ابراہیم کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو آنے والے دور میں وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ چنانچہ اکبر نے دریا کو عبور کیا۔ دوسری طرف مرزا ابراہیم کے مخبر بھی اسے اکبر کے علاوہ عادل خان کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جس وقت اکبر نے دریا کو عبور کیا، مرزا ابراہیم اچانک حرکت میں آیا اور اکبر پر اس نے حملہ کر دیا۔ مرزا ابراہیم کا یہ حملہ انتہائی خطرناک اور ہولناک تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر مرزا ابراہیم کے کچھ لشکری لڑتے بھڑتے بالکل اکبر کے قریب پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 3 تھی اور وہ اکبر کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اکبر کے مقدر میں ابھی ہندوستان کی حکومت لکھی تھی، لہٰذا وہ 3 تیغزن جب اکبر کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کے قریب آئے تب ان 2 میں سے ایک کو تو بھگوان داس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور باقی 2 پر اکبر ایسی خونخاری سے حملہ آور ہوا کہ وہ بری طرح زخمی ہوئے اور اپنی جانیں بچا کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ یہ سارا ٹکراؤ رات کی تاریکی میں ہوا تھا، لہٰذا کسی کو کچھ خبر نہ ہو رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تاہم اکبر کا لشکر اور مرزا ابراہیم کے لشکر بری طرح دریا کے کنارے ایک دوسرے سے ٹکرائے، لیکن مرزا ابراہیم کی بدقسمتی کہ عین اسی لمحے رات کے اندھیرے میں عادل خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ایسے زوردار انداز میں ابراہیم پر حملہ کیا کہ مرزا ابراہیم شکست اٹھا کر بھاگ نکلا۔ عادل خان اب اکبر کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، لہٰذا پورے لشکر کے ساتھ اکبر نے ابراہیم مرزا کا تعاقب شروع کیا۔ چنانچہ وہ علاقہ اکبر اور عادل خان کے لیے ناآشنا تھا۔ اس کے علاوہ رات کا سماں تھا جس کی بنا پر تاریکی کے باعث مزید تعاقب ممکن نہ رہا۔ چنانچہ مرزا ابراہیم اپنی جان بچا کر احمد نگر کے راستے سروہی اور وہاں سے پتن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح بروڈا پر تو مرزوں کا قبضہ ختم ہوا اور اب سورت شہر کی باری آئی۔ سورت میں جو باغی مغل امراء تھے وہ شہر کو ایک شخص ہم زبان کے حوالے کر کے خود شہر خالی کر کے چلے گئے تھے۔ ہم زبان کبھی اکبر کے باپ ہمایوں کے لشکر میں شامل تھا، اچھا سالار اور سپہ سالار تھا، لیکن بعد میں وہ باغی مغل امراء کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ مرزا ابراہیم کو مار بھگانے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ اکبر 11 جنوری 1973 کو سورت پہنچا۔ شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ ہم زبان 6 ہفتوں تک محصور رہ کر اکبر کا مقابلہ کرتا رہا۔ آخر اس نے مشروط طور پر اطاعت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اکبر نے اس کی بعض آسان شرائط کو منظور کر لیا۔ اس طرح 26 فروری 1573 کو سورت کا قلعہ بھی اکبر کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد چمپانیر کو بھی موتی اور فرما بردار کر دیا گیا۔ اس طرح تینوں بڑے شہر باغی مغل امراء کی گرفت سے نکال لیے گئے تھے۔ ان کارروائیوں تک اکبر ایک پکا اور راسخ عقیدہ مسلمان تھا، نماز باقاعدگی سے ادا کرتا تھا، لہٰذا اس ناطے اس نے احمد نگر میں مستحکم حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کا ماحول پرامن رہے اور زائرین مکہ کسی دقت اور خوف کے بغیر سفر جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ احمد آباد میں قیام کے دوران اکبر نے پرتگالی تاجروں سے بھی رابطہ قائم کیا تاکہ حاجیوں کے جہاز کسی خدشے اور خطرے کے بغیر مکہ تک پرامن طور پر سفر کر سکیں۔ 2 اپریل 1573 کو اکبر احمد نگر میں قیام کیے ہوئے تھا اور وہاں کے نظم و نسق میں مصروف تھا۔ اس نے صوبے کا گورنر خان اعظم کو مقرر کیا۔ مظفر خان تربتی کو قطب الدین محمد خان کی جگہ مالوہ کا حاکم مقرر کیا۔ چنانچہ جس وقت اکبر 13 اپریل کو احمد آباد سے روانہ ہو کر فتح پور سیکری کا رخ کرنا چاہتا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ باغی مغل امراء مرزا حسین پتن سے پنجاب کی طرف بھاگ گیا تھا اور پنجاب کے حاکم حسین قلی خان نے مرزا ابراہیم، اس کے بھائی مرزا مسعود حسین دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ چنانچہ اکبر نے بڑی برق رفتاری سے واپسی کا سفر شروع کیا تھا۔ 3 جون کو اکبر فتح پور سیکری پہنچ گیا۔ اتنی دیر تک پنجاب کے حاکم حسین قلی خان نے باغی مغل امیر ابراہیم کا سر کاٹ دیا تھا اور اس کے بھائی مسعود حسین کو زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ان دونوں کے 300 ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم حسین کا تو سر کٹ چکا تھا، اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، چنانچہ اس کے بھائی مسعود حسین کو اکبر نے گوالیار کے زندان میں ڈال دیا تھا۔ باقی قیدیوں سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ ان کو گایوں، گدھوں، کتوں اور دیگر مختلف جانوروں کی کھالوں میں لپیٹ کر اکبر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ان میں سے کچھ کو رہا کر دیا گیا، کچھ زندان میں ڈال دیے گئے، باقیوں کو قتل کر دیا گیا اور پنجاب کے حاکم حسین قلی خان کی اس کارروائی پر خوش ہوتے ہوئے اکبر نے اسے خان جہان کے خطاب سے نوازا تھا۔
ان ساری کارروائیوں کے بعد جب اکبر نے فتح پور سیکری میں قیام کیا تو وہاں سے اس نے عادل خان کو آگرہ روانہ کیا۔